السلام علیکم معزز ناظرین کرام، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، کل چونکہ لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ تھا، بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پچھلا جو ہفتہ تھا اس میں 2 پروگرام میں نے سورج گرہن پہ کیے تھے۔ جتنی کوشش کر سکتا تھا، اللہ نے جتنی ادراک دیا تھا اتنا بتانے کی کوشش کی ہے، کرنے والی میرے رب کی ذات۔ اور خواتین و حضرات، ایک بات یوٹیوب پہ ARY پہ کی جب آپ ویب کھولتے ہیں تو ARY جو اپلوڈ کرتا ہے یوٹیوب پہ، وہ میرے سارے پروگرام ریکارڈ سے پڑے میں، وہ پچھلے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، یہ بھی دیکھ لیجئے گا، اس میں ایک سیکوینس ہے واقعات کی۔ میں اور کسی بات پہ نہیں جاتا، نہ کرونا پہ، نہ معیشت پہ، اس پہ، سیاست پہ، اس کو چھوڑ دیں۔ ایک بات سورج گرہن پہ ARY نیوز پہ جب میں تھا تو ARY نیوز نے اس کو 11 گھنٹے تک ہیڈ لائن میں وہ نیوز چلی تھی، جس میں نے یہ کہا تھا، مجھ سے پوچھا گیا تھا سورج گرہن کے اوپر۔ آپ نے کرونا پہ بھی بہت لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، کوئی 12 مئی کو ختم کر رہا تھا، جو عورتیں اور مرد بیٹھے میں اسٹرالوجر سو کالڈ، کوئی 31 مئی کو ختم کر رہا تھا، اور جو اللہ کے حکم سے پنج تن پاک کے صدقے وہ کہہ رہے تھے ختم ہو گیا۔ حالانکہ میں یہ کبھی نہیں کہتا بایولوجیکلی وائرس ختم ہی نہیں ہوتا، میں نے کہا تھا کنٹرولڈ ہو جائے گا، یہ اللہ اس کا کوئی طریقہ علاج دریافت کرا دے گا۔ اور ہوگا کب؟ 18 جون سے 20 اگست کے درمیان، یہ ٹائم فریم اپنے ذہن میں رکھیے گا، آن ورڈ 18 جون۔ اور باقی کوئی 30 مئی کو ختم کرا رہا تھا، کوئی 31 مئی کو ختم کرا رہا تھا، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں جب کام کرو تو پھر ویدک ایسٹرولوجی کو سیکھو۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہیڈ لائن چلی تھی ARY پہ، وہ ہیڈ لائن چلی تھی، جو پوچھا گیا گرہن کا افیکٹ کیا آئے گا، تو میں نے کہا انڈیا کے لیے اور خصوصاً مودی کے لیے بدترین دور جو 2019 کے نومبر سے چل رہا ہے وہ اور مزید انٹینس ہو جائے گا۔ اب اس کو چلے ہوئے آج پورے 8-9 دن ہو گئے ہیں، 8 دن ہو گئے، پچھلے اتوار کو تھا۔ ان 8 دنوں میں نوٹ کیجئے گا، مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا یار کیا برا ہوگا، وہ جو اس کے خلاف وہ شہریت کا چل رہا تھا مسئلہ، احتجاج چل رہے تھے، وہ تو چلتا ہے، ہاں وہ بھی ہوا، لیکن ایسا کیا ہوگا؟ ہوا کیا؟ 1 بائی 1 اسٹیپ بائی اسٹیپ سنیے گا۔ نمبر 1، یہ صرف پچھلے 8 دن کی، چائنا نے گلوان ویلے بیشتر حصہ اس کا کیپچر کر لیا۔ دوم، اب جن کو ڈیفینس سے ذرا دلچسپی ہے، جن کو کرنٹ افیئر سے دلچسپی ہے، وہ سمجھیں گے گلوان ویلے ہے کیا۔ جہاں آپ کو یاد ہے 3 ایڈیٹ کی شوٹنگ ہوئی تھی، ایک روڈ ہے دولت بیگ اولڈی روڈ، جو لداخ یعنی لیہ جو اس کا کیپٹل ہے وہاں سے ہوتا ہوا جاتا ہے گلوان، گلوان سے اوپر چڑھتا ہے وہ، اور پھر وہ جاتا ہے سیاچین کی طرف۔ اسی میں بیچ میں ایک پورشن ایسا آتا ہے جہاں پر ہماری شاہراہ قراقرم اور جو انڈیا کی روڈ ہے اس میں 8 سے 10 کلومیٹر کا فرق رہ جاتا ہے، تو اسٹریٹجیکلی وہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ چائنا نے بحمدللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے دولت بیگ اولڈی میں آ کے اپر پوزیشن لے لی، ہائٹ پہ لے لی، اور اللہ تعالیٰ، میں تو دعا کرتا ہوں چین کے لیے اور شی جن پنگ کے لیے، مجھے تو اس پورے چند ماہ کے اندر میں اس کو ہیرو تصور کرتا ہوں اور اس کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ دوسرا، کیا برا ہوا؟ آپ یہ دیکھیے، اسی پروگراموں کی سیکوینس میں دیکھ لیجئے گا، میں نے کہا تھا جون کا مہینہ آنے دیں پھر دیکھیے گا انڈیا میں اور مودی کا کیا ہوتا ہے۔ پلس ایک سب سے بڑی چیز، یہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے جا رہے تھے نا، پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا، جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹا میڈیا، پاکستان آتنکواد، دہشت گرد، فلاں فلاں فلاں۔ رب کا جب کرم ہوتا ہے کسی پر اور رب کا جب غضب ہوتا ہے کسی پر تو یہ دیکھ لیجئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو اللہ نہ کرے جو نہیں مانتا نا، یا اللہ کی ربوبیت پہ اس کو شک ہوتا ہے، وہ یہ کرونا میں دیکھ لے، کرونا میں رب نے سب کو اپنی شان دکھا دی ہے کہ میری کیا ہستی ہے، پوری دنیا کو اس نے دکھا دیا ہے۔ اللہ اس کائنات کا مالک و خالق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، بلا شرکت، تو وہ رب دکھا رہا ہے۔ اور جو انڈیا اور مودی کے ساتھ ہو رہا ہے اکیلا کیسے ہو گیا؟ اب آپ یہ سوچیں،
सार्क कंट्रीज जितने हैं, माशाल्लाह चाइना की टाइमिंग को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी जिसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से उसने क्या टाइमिंग के अंदर क्या काम किया, हालांकि स्ट्रैटेजिक पोजीशन या टेक्टिकल पोजीशन जो भी रही हो उस पर मैं बहस नहीं कर रहा, वो मेरा काम नहीं। मैं एस्ट्रोलॉजी के हवाले से मैंने गिरन में कहा था कि देखें ये गिरन का इम्पैक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सक्कम, भूटान, ये कैप्रिकॉन की पट्टी जो चल रही है उसी में, सब में, लद्दाख, जो भी इंडिया है पूरा, पाकिस्तान और ये सार्क कंट्रीज। आप ये देखिए अल्लाह का करम पंचतन पाक के सदक़े कि इंडिया के लिए जो कल तक उसका सबसे बड़ा दावेदार था, और वो हिंदू का वहाँ का वाहिद मुल्क है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जहाँ का ऑफिशियल मज़हब है हिंदुइज़्म, और वहाँ पे आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो कौन सा मुल्क है? नेपाल। नेपाल ने किस तरीके से उसके साथ अपना पैंतरा बदला है, और नेपाल ने जो इंडिया को मुंह दिया, इतना सा मुल्क है मतलब जोग्राफिया लिहाज से, लेकिन आप देखें हिम्मत उनकी, प्लस उनकी जो गोरखा होते हैं ना, गोरखा बटालियन, ये आज भी ब्रिटिश आर्मी में भी मौजूद हैं, और इंडियन आर्मी में भी तकरीबन 45 से 50 हज़ार के करीब गोरखा हैं। कल को जब सिचुएशन डेवलप होगी इंशाल्लाह तो फिर क्या होगा इंडिया का। दूसरा, श्रीलंका में चाइना ने हम्बनटोटा ले लिया नेवल बेस के लिए। आगे चले हैं बांग्लादेश, जो उसका सबसे बड़ी हिमायती मुल्क समझा जाता था, उसके साथ भी फटा। वो भी चाइना वहाँ कॉक्स बाज़ार के अंदर चिटागोंग में अपनी नेवल बेस बना रहा है। बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो पहले से ही चाइना का सबसे करीब तरीन दोस्त और हलीफ है, और इंशाल्लाह अल्लाह इस दोस्ती को क़यामत तक बरकरार रखे। मोदी साहब के वज़ीर ख़ारजा गए रशिया, सखोई के लिए, मिग के लिए, और अपना S-400 मिज़ाइल के लिए, मगर रूस ने क्या कहा? चाइना की कंडीशन देखिए कि चाइना और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, और लेट कर दिया, और रशिया का पलड़ा उसी तरफ है। एक चीज़ और मेरी, अगर आप प्रोग्राम रेगुलर वॉच करते हैं, मैंने कहा था दुनिया दो ग्रुपों में बढ़ जाएगी जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, ये भी हेडलाइन चला था, और मैंने कहा था पाकिस्तान, रशिया, चाइना, टर्की, ये एक ममालिक, ईरान भी उसमें आ जाएगा, और फिर ये सब लेटर ऑन होंगे, और उस तरफ इंडिया, अमेरिका, इजराइल और चंद यूरोपियन कंट्री। तो वो देखिए, वो तो अभी बाकायदा तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। फिर पहली दफ़ा ये मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कि जब इंसान का बुरा टाइम आता है तो किस तरह फंसता है। जो बाइडन, जो उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है अमेरिका का, पहली दफ़ा परसों उसने अपने कैंपेन के अंदर कश्मीर का मसला डिस्कस किया, और कहा कश्मीर के हवाले से हमें सख्त तशवीश है, और कश्मीर के साथ ज़्यादती हो रही है। इंसानी हुकूक की कौंसिल कह रही है कि तमाम अक़लियती रहनुमाओं को रिहा करो, उनके जो बुनियादी इंसानी हुकूक हैं वो बहाल करो। ये सब अल्लाह ताला का करम, जो अपने आप को बहुत बड़ा चांकिया कुटलिया का बाप समझता था, अजीत डोभाल और ये मोदी और अमित शाह, आज देख लें वो कहाँ खड़े हो गए। ये मेरा अल्लाह है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को, अच्छा चले ख़वातीन, यहीं से शुरू करूँगा। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा गुफ्तगू करता हूँ। हज़रात, हुमायूं महबूब एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता है ARY डिजिटल पे, और आप देख रहे होंगे टिकर चल रहा है कि मेरी फेसबुक पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे कोई मेरी कनेक्टिविटी, कोई ताल्लुक़ नहीं, उस पर अप्रोच ना कीजिएगा। वो झूठे और धोखेबाज फ्रॉड ये बैठे हुए हैं, तो उस पर अप्रोच नहीं करना। हर प्रोग्राम के आखिर में बताता हूँ कहाँ कर सकते हैं और किन नंबरों पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा था, आप ये देखें कि जो बाइडन साहब, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ट्रम्प के मुकाबले में, उन्होंने जो ये कश्मीर का और शहरियत का कानून जो इंडिया ने बनाया था उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि इसको ख़त्म करो। तो ये अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दी है
میں ایسٹرولوجی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ ٹائم چل رہا ہے کہ پاکستان اس کو کیش کرائے جتنا کرا سکتا ہے۔ چائنا تو اپنی جگہ ماشاءاللہ سے کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن ہم کو بھی فوکس رہنا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنی فوج سے بھی مخاطب ہوں، اپنے اداروں سے بھی، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قدرت ایک سنہری موقع فراہم کر رہی ہے، اور یہ مہینے جولائی اگست آئیڈیل ہوں گے اس کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں انڈین میڈیا جو گودی میڈیا کہلاتا ہے، فیک جھوٹ پاکستان کو FATF کے اندر گرے لسٹ میں حالانکہ رکھ دیا، کوئی ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ دوسری چیز آتنکواد، دہشت گرد، اب سب سے بڑا تو دہشت گرد تو ہے جس نے TDP کے ذریعے، PTM کے ذریعے، BLA کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرائی، لیکن لوگ بولتے نہیں ہیں۔ اور ہمارا میڈیا میں اپنے وہاں سوائے چند ایک کے علاوہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اور قوم کی بات ہے۔ دوسرا، اس کو جتنا کیش کرانا چاہیے کرانا چاہیے، کیونکہ اس لیے گو کہ مذاکرات سے مسئلہ نہیں حل ہونا، اس سے پہلے میدان سجنا ہے، اور وہ سجے گا ضرور، یہ لکھ لیجئے گا، کرنے والی رب کی ذات ہے۔ دوسرا ایک بات، بہت عرصے سے اس چیز کو سوچ رہا تھا کہ بولوں، پھر میں بھول جاتا تھا، کبھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک آپ دیکھتے ہوں گے انڈیا کے اندر ایک آج کل بڑی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں ہمارا سینک شہید۔ ایک بات تو مجھے بتائیں، یہ شہید اور شہادت کا لفظ پیورلی خالصتاً، یہ نالج کی بات بتا رہا ہوں، پیورلی اور خالصتاً اسلام کے حوالے سے منسوب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا شہید ہو، اس سے شہادت سے نکلا ہے، یہ اصطلاح اسلامی ہے۔ تو بھائی آپ کہاں سے شہید ہوگا؟ شہید کا مطلب جانتے ہیں شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید اسے کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر خالصتاً قربت اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑے اور اپنی اسلامک مادر وطن کی حفاظت میں اللہ کی راہ میں مارا جائے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو بھائی مجھے ایک بات بتا دیں، میں کسی کے مذہب پہ چوٹ نہیں کر رہا، لیکن جھوٹ بھی نہ بولو۔ آپ کے اندر تو یہ تو ابھی پچھلے 10-15 سال سے انہوں نے، میں نے دیکھا اصطلاح استعمال کرنی شروع کی ہے، ورنہ اس سے پہلے کیا لفظ استعمال ہوتے تھے؟ سورگواسی ہو گئے، ندھن ہو گیا، دیہانت ہو گیا، مرتیو ہو گئی، یہ اب شہید کی اصطلاح، یہ مسلمانوں کے لیے۔ بھائی اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ انسان کو برا لگنے لگے۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں اپنی خالصتاً اپنی ذمہ داری پہ، کہ ایون کہ اگر انڈیا کی فوج میں سے کوئی مسلمان بھی اگر لڑتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہادت پہ نہیں جائے گا، کیونکہ شہادت کے لیے حق کے خاطر لڑنا لازم و ملزوم ہے۔ یعنی ایک طرف توحید پرست اور ایک طرف بت پرست، تو فرق آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں یا کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ اس چیز کا تو یہ استعمال نہ کرو، یہ مسلمانوں کی اصطلاح کو جو تم نے بنا دیا۔ میں بولنا نہیں چاہتا، ورنہ میں ابھی پورا ادھیڑنا شروع کر دوں، لیکن میں نہیں چاہتا ایسی بات بولوں۔ جب میں بناؤں گا اپنا انشاءاللہ چینل یوٹیوب، تو پھر اس پہ بولوں گا بہت ساری باتیں، کیونکہ اس پہ ایک حد تک میں بول سکتا ہوں۔ جو پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، اس جیسا سلوک، اس کا سوا حصہ بھی اس ہمارے پڑوس میں نہیں ہوتا جو ظلم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے کرم سے نہ عبادتوں پہ کوئی پرابلم ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے۔ مگر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کا ذہن، مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ ہمیں بھائی یہ بھی شہید، یہ کیسے شہید ہو گئے؟ میں نے کہا یہ کوئی شہادت نہیں ہے، یہ خود ساختہ شہادت ہے۔ شہادت یہ ہے جو پاکستان میں پاکستانی فوج کی طرف سے اس مادر وطن کی حفاظت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ اور وہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، یعنی جس نے اللہ کے لیے اس کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی غلامی قبول کرتے ہوئے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کیا، وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا اسلامک پہلو ہے۔ بھلے دنیا میں کسی سے بھی فتویٰ لے لیجئے گا، جو وہاں پہ مسلمان بستے ہیں، میں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز میں نے بتایا ان میں تو کیا اصطلاحیں استعمال ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی
میکسیمم سورگواس ہو گئے. بھائی آپ کا تو حساب یہ نا کہ آپ کا تو جنم، پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ہمالیہ میں آپ جو ہے شیو جی کے پاس چلے آئیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہ آپ کا اپنا حساب ہے، میں اس میں کوئی دخل نہیں دے رہا. ہمارا ایک پوری فلسفی چلتی ہے جو آپ کو بڑی کھپتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ جو آپ نے زبردستی کا گند خود کر کے، پرابلم خود کر کے اور مسلمانوں کو لیبل لگایا ہے. تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں، کل تک وہی آپ دیکھ لیں، منافقتیں دیکھ لیں، کل تک وہی طالبان کو ان کو کہا ہوا تھا کہ یہ ہیں یہ ہیں، آج ان کے ساتھ آپ دنیا کے سب سے اچھا انسان بنا دیا. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. اپنا ایک بات کیا کریں، یہ میں سب سے مخاطب ہوں. اور پلس جو اب میں اصل یہ ساری باتیں جو اس لیے بول رہا ہوں، اصل مدعے کی طرف، جو اصل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بہترین گولڈن اپرچونیٹی دے رہا ہے. اس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور اویل ظاہر ہے ہم تو ہیں چائنا کے ساتھ، اللہ کے بھروسے کے بعد ہمارا دوست ہے، اور ہمارے اور اس کے کامن انٹرسٹ ہے. اور ایک چیز میں یہ کہوں گا، واٹ ایور جو بھی کرنا ہے، یہ آئیڈیل منتھ چل رہے ہیں اس وقت، اور پڑوس کا خاص طور پر یہ جو ان کا ٹائم چل رہا ہے، یہ بہت سینسٹیو ٹائم چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہتھوڑا اس وقت مارنا چاہیے جب لوہا گرم ہو. ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیں نیچے ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کے اسکرین پہ کہ میری فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، سب فیک جھوٹ ہے، اس پہ نہ اپروچ کریں. یہ جو شہید والی بات بتائی میں نے، ہو سکتا ہے بہت سو کو معلوم ہو سکتا ہے نہ معلوم، لیکن مجھ سے لوگ پوچھتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہوئے شرماتے ہیں. بات یہ، حق بولو، سچ بولو، جو سچ ہے وہ بتاؤ لوگوں کو، جو ایکچوئل اور فیکچوئل چیز ہے وہ بتانی چاہیے. باقی اسلام نے ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو ہے کہیں پہ اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالی. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یعنی مسلمانوں سے مخاطب ہو کے اللہ نے یہ فرمایا. تو اب جو آپ سے عرض کرتا تھا میں کہ ایسٹرولوجی کے حوالے سے، ایسٹرولوجی کے حوالے سے جو 2020 ہے، یہ ایسی ایسی حشر سامانیہ دنیا میں لے کے آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں. روز انسان اٹھے گا اور ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، چاہے وہ فائنانس ہو، چاہے وہ بینکنگ ہو، چاہے وہ دنیا کے انریسٹ ہونے کا ہو. اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ چیزیں جو میں نے سورج گرہن کے پروگرام میں جن ممالک کے نام لیے تھے ان پہ دیکھیے گا امپیکٹ کیسا آئے گا. یہ میں نے اس کے حساب سے بتایا تھا کہاں پر کتنا پرسنٹ نظر آ رہا ہے، تو کتنا افیکٹ ہونا چاہیے، اس کا کتنا امپیکٹ ہونا چاہیے، اور کس راشی میں لگا، کس تتھی میں لگا، کس کے ساتھ لگا. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ تھی، مگر ہمارے لیے بھی تھوڑا تشویش کا باعث ہے. میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا، یہ سیلابی کیفیت، بارشوں کا بے انتہا ہونا، زمین کا کھسکنا، زلزلے ہونا، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اور گرہن سے لے کے آج تک جو بھی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا. وہاں انڈیا کے حوالے سے بھی جو ان کے جگہوں کے نام لیے تھے. اور ہمیں پاکستان کو بھی محتاط رہنا چاہیے. 3 چیزیں میں نے کہی تھی. ایک، یہ جو انٹرنل ان کے جسے کہہ لیں ٹٹو، یا ان کے جو کھل کے نام لیتا ہوں، را اور موساد کے لیے اور جو دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر نگاہ رکھنی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو ناکام کرے گا، وہ وقت دکھا دے گا بہت جلد کہ یہ مایوس ہوں گے انشاءاللہ. دوسرا ہماری جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس کا، اور باقی ایک پانی کے حوالے سے، کیونکہ دیکھیں جب بھی چاند گرہن ہو پہلے، سورج گرہن بعد میں ہو، وہ اس کا بھی اپنی جگہ افیکٹ آتا ہے. اور جب ایک کے پیچھے ایک ہوتا ہے، اور گرہن تو ہر سال لگتے ہیں مگر کچھ لیتھل قسم کے ہوتے ہیں، بڑے ہیوی اور بہت بڑے گرہن ہوتے ہیں، تو اس کے امپیکٹ آتے ہیں دنیا میں اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کی نشانی ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں گرہنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اس کے جو تخلیق کار ہے اس سے ڈرنا چاہیے، اور اس کا نام ہے اللہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو معمولی سا کیڑا بھی ڈرا رہا ہوتا ہے. تو بات یہ، توکل اللہ،
اپنے اوپر بھروسہ، سب سے پہلے خالصتاً قربت اللہ، انشاءاللہ وقت آ رہا ہے۔ آزمائشیں میں ہمیشہ کہتا تھا ہم پہ آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مگر قومیں سرخرو ہو کے نکلتی ہیں جو خالصتاً قربت اللہ، اس میں نہ معیشت چلتی ہے، نہ سفارت کاریاں چلتی ہیں، نہ وہ چلتا ہے۔ جب انسان سوچ لیتا ہے نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں، اور یہ جو پڑوسی ہے ہمارا، یہ حرکت کرے گا، یہ میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہہ رہا تھا، یہ ہوگی۔ اللہ نہ چاہے تو وہ تو پھر کسی کا اختیار نہیں ہے، لیکن جو ہمارے علم نجوم کے حوالے سے جو حالات و واقعات، حوادث اب جنم لیں گے، وہ دنیا ان کو بہت اچھی طریقے سے محسوس کرے گی۔ دیکھیں، آج میں نے تھوڑا گرد و پیش اور اپنی یہ چیزیں بتائیں، اب اگر میرا ہو تو میں آپ کو روز بتاؤں کہ آج کیا سچویشن ہے، آج کیا سچویشن ہے، لیکن ہفتے میں 2 ہی دن ہوتے ہیں جس میں ایک دن ملتا ہے جس میں یہ باتیں کرتا ہوں، اور آج میں نے ایسٹرالوجی سے زیادہ اس کے گرد و پیش کے گرد لیا ہے۔ جن کو اچھا لگے، آپ کی پسندیدگی کا اظہار مجھے مل جاتا ہے، اور جن کو نہیں پسند آتا تو برائے مہربانی آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، سوئچ اوور کر دیں، چینل آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن دنیا میں 2 چیزیں میں نے یاد رکھی، جو اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان بولے اس کو یوں اٹھاتا ہے ویسٹرن میڈیا، اور جو پرو پاکستان اور پرو اسلام ہو اس کے اندر بہت سارے نقائص نکالے جاتے ہیں۔ اس کی پرواہ نہیں۔ بات یہ ہے، میں جواب دے ہوں اپنے اللہ کو اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں، اور اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ کچھ گفتگو تھی جو آپ سے کی، دل کی گفتگو تھی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر وہی جو بھی حالات ہوں گے، اور ایسٹرالوجی اپنی جگہ چلتی رہے گی بحکم اللہ۔ ہمیشہ میں درخواست کرتا ہوں، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، میرے نام سے سب فیک اور جعلی ہے، اس پہ قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح 11 سے 11:30 اور اتوار کو صبح 10 سے 10:30، جیسے ابھی آپ ملاحظہ کریں۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر ہے میرا، 2 نمبر ہیں، 021-3568-5501، 021-3568-5501، اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ تو ان دو، آج اتوار ہے، آج سنڈے کا دن ہوتا ہے، آج آف ہوتا ہے، مت کیجیے گا۔ جب بھی آپ کو پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کرنی ہو تو ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 2:30 سے رات کے 7 بجے تک، لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں نے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے اسسٹنٹ سے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں فار پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن۔ اور جو اوورسیز غیر ممالک سے مجھ کو اپروچ کرنا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا جب ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ بات کرا دیجئے، دکھا دیجئے، یعنی IMO، اسکائپ، واٹس اپ ID، جو بھی باٹم جو بھی اویلیبل ہو اس پہ بات کرا دیجئے، تاکہ دھوکے کا اور دھوکہ دہی کا اندیشہ نہ رہے۔ اور فیس بک، سوشل میڈیا سے میں کوسوں دور ہوں، یہ خیال رکھیے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی فوج پر، پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر اپنا، اور پوری امت مسلمہ پہ اپنا بہت رحم و کرم کرے۔ ہاں ایک چیز بھول گیا، گلف کا ریجن بھی آپ سے کہا تھا، وہ بھی افیکٹ ہوگا، ان پہ بہت بہت اپنا کرم کرے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارے پاکستانی قوم پر۔ اور پلس آج کل میری دعاؤں میں ایک نئی چیز شامل ہوئی بھی ہے کہ میں ہر دعا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ چائنا کو اور جناب شی جی پنگ کو مزید تقویت اور قوت عطا کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ مقاصد جو پاکستان کے اور چائنا کے وہ جلد از جلد حاصل بھی ہوں اور کامیابی کے ساتھ۔ تو ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔